بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج میں امت کے لیے سبق۔ واقعہ معراج کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کے حالات دکھائے گئے۔ اس میں امت کے لیے بہت عبرت اور سبق ہے۔ خاص طور پر جہنم میں بعض بڑے بڑے گناہوں کی سزا دکھائی گئی تاکہ امت ان سے بچ سکے۔ ان میں کچھ کی تفصیل یہ ہے۔ پہلی، غیبت کرنے کا عذاب بتایا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے دوران دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے تانبے کے ناخن ہیں جس سے وہ اپنے چہرے اور جسم کو زخمی کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے، یعنی ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر اس طرح کرتے تھے کہ اگر ان کو پتہ چلتا تو ان کو ناگوار گزرتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، فرض نماز چھوڑنے والوں کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگ دکھائے گئے جن کا سر ایک بہت بڑے پتھر سے کچلا جاتا تھا، جس کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے اور دوبارہ ان کا سر کچلا جاتا، اور اسی طرح ہوتا رہتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگ دکھائے گئے جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے کپڑوں کے کچھ ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح جہنم کے پتھر اور کانٹے کھا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا، زناکار مردوں اور عورتوں کا انجام۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مرد اور عورت دکھائے گئے جن کے سامنے اچھا اور عمدہ کھانا رکھا ہوا تھا، لیکن وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حلال شوہر یا بیوی کے ہوتے ہوئے بھی زنا میں مبتلا ہوتے تھے اور ناجائز تعلقات رکھتے تھے۔ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا، امانت میں خیانت کرنے والوں کا انجام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گھڑا ہے جسے وہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن وہ اس میں مزید لکڑیاں لا لا کر رکھ رہا ہے۔ بتایا گیا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں دوسروں کے حقوق کھا جاتا تھا یا امانت میں خیانت کرتا تھا۔ اور چھٹے نمبر پہ فرمایا، بے عمل وائز اور علماء کا انجام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اور زبان لوہے کی چینوں سے کھٹے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر میں ان کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو یہی عذاب دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ بتایا گیا، یہ وہ وائز خطیب اور علماء ہے جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور ساتویں نمبر پہ فرمایا، یتیم کے مال ناحق کھانے والے کا انجام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح تھے اور وہ آگ کے شعلے کھا رہے تھے جو ان کے پخانے کے راستے سے نکل جاتے تھے۔ بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کے مال ناحق کھا لیتے تھے اور ان کو محروم کر دیتے تھے۔ اور آٹھویں نمبر پہ فرمایا، سود خور کا انجام۔ پھر دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک نہر میں تیر رہے ہیں، اور جیسے ہی اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے منہ پر ایک پتھر مار دیا جاتا ہے اور وہ پھر سے اس نہر میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور وہ پتھر کھا رہے ہیں۔ بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا مال کھایا کرتے تھے۔